بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ شرف مکالمہ و مخاطبہ۔ یہ زمین و آسمان، سورج اور چشمہ خورشید میں لہریں مارتی ہوئی موجیں، یہ چاند اور یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ کہکشائیں اور زمین پر آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں سے گرتے اترتے جھرنے، بل کھاتی ہوئی ندیاں، چٹانوں سے سر پٹکتے دریا، سمندر، گل و گلزار، یہاں تک کہ خوب رویوں کی ملاحت اور چشم مست ہر حسیں اور ہر گیسوئے خمدار کے ہاتھ ایک ہی طرف اٹھتے ہیں، یہ سب ایک ہی ہستی کا تماشا دکھا رہے ہیں، اس مبدأ الانوار ہستی، اللہ نور السماوات والارض کا، جو زمین و آسمان کا نور ہے، جو قرار ہے ہر بے چین دل کا اور مرہم ہے ہر زخم کا، سہارا ہے ہر کمزور کا اور امید و یقین ہے ہر نا امید کا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا پتہ دیتا ہے، اور جب انسان اس کو بھولنے لگتا ہے تو وہ اپنے رسول اور پیغمبر بھیجتا ہے جو اس کا راستہ بتاتے ہیں، جو ان بیماروں کا مسیحا بن کر آتے ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور انسانی معاشرہ وجود میں آیا، تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلے کا سرخیل اور فخر اور رسولوں کا تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پر آئے، جن کی زندگی کی ایک ایک سانس ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت تھی، اور جن کا سب سے بڑا امتیاز اور کمال یہ تھا کہ ان کی محبت اور اتباع میں فیضان کا ایک ایسا چشمہ جاری ہوا کہ جو اب قیامت تک خشک نہیں ہوگا، اور وہ خدا جو ہر مذہب اور ہر مذہبی کتاب کے بقول اب خاموش ہو گیا تھا، اب اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل وہ بولتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا، اور مکالمہ و مخاطبہ کا شرف ہر اس کو ملتا ہے جو نبی آخر زمان کا دم بھرتا ہے، اور اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل اور نشان خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود کے وجود کو قرار دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3000 سے زیادہ معجزات ہوئے ہیں، اور پیشگوئیوں کا تو شمار نہیں، مگر ہمیں ضرورت نہیں کہ ان گزشتہ معجزات کو پیش کریں، بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تمام نبیوں کی وحی منقطع ہو گئی اور معجزات نابود ہو گئے، اور ان کی امت خالی اور تہی دست ہے، صرف قصے ان لوگوں کے ہاتھ میں رہ گئے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع نہیں ہوئی اور نہ معجزات منقطع ہوئے، بلکہ ہمیشہ بذریعہ کاملین امت جو شرف اتباع سے مشرف ہیں ظہور میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مذہب اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کا خدا زندہ خدا ہے، چنانچہ اس زمانہ میں بھی اس شہادت کے پیش کرنے کے لیے یہی بندہ حضرت عزت موجود ہے، اور اب تک میرے ہاتھ پر ہزارہا نشان تصدیق رسول اللہ اور کتاب اللہ کے بارے میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک مکالمہ سے قریباً ہر روز میں مشرف ہوتا ہوں۔ اب ہوشیار ہو جاؤ اور سوچ کر دیکھ لو کہ جس حالت میں دنیا میں ہزارہا مذہب خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تو کیوں کر ثابت ہو کہ وہ در حقیقت من جانب اللہ ہیں۔ آخر سچے مذہب کے لیے کوئی تو مابع الامتیاز چاہیے، اور صرف معقولیت کا دعویٰ کسی مذہب کے من جانب اللہ ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ معقول باتیں انسان بھی بیان کر سکتا ہے، اور جو خدا محض انسانی دلائل سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو اپنے تئیں قوی نشانوں کے ساتھ آپ ظاہر کرتا ہے۔ وہ مذہب جو محض خدا کی طرف سے ہے، اس کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ من جانب اللہ ہونے
کہ نشان اور خدائی مہر اپنے ساتھ رکھتا ہو، تب معلوم ہو کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے۔ سو یہ مذہب اسلام ہے، وہ خدا جو پوشیدہ اور نہاں در نہاں ہے، اسی مذہب کے ذریعہ سے اس کا پتہ لگتا ہے، اور اسی مذہب کے حقیقی پیرووں پر وہ ظاہر ہوتا ہے جو در حقیقت سچا مذہب ہے۔ سچے مذہب پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خدا اس کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ جن مذاہب کی محض قصوں پر بنا ہے وہ بت پرستی سے کم نہیں، ان مذاہب میں کوئی سچائی کی روح نہیں ہے۔ اگر خدا اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور اگر وہ اب بھی بولتا اور سنتا ہے جیسا کہ پہلے تھا، تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ وہ اس زمانہ میں ایسا چپ ہو جائے کہ گویا موجود نہیں۔ اگر وہ اس زمانہ میں بولتا نہیں، اگر وہ اس زمانہ میں بولتا نہیں، تو یقیناً وہ اب سنتا بھی نہیں، گویا اب کچھ بھی نہیں۔ سو سچا وہی مذہب ہے کہ جو اس زمانہ میں بھی خدا کا سننا اور بولنا دونوں ثابت کرتا ہے۔ غرض سچے مذہب میں خدا تعالیٰ اپنے مکالمہ و مخاطبہ سے اپنے وجود کی آپ خبر دیتا ہے۔ خدا شناسی ایک نہایت مشکل کام ہے، دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کا کام نہیں ہے جو خدا کا پتہ لگاویں، کیونکہ زمین و آسمان کو دیکھ کر صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ترکیب محکم اور ابلغ کا کوئی سانع ہونا چاہیے، مگر یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت وہ سانع موجود بھی ہے، اور ہونا چاہے اور ہے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ پس اس وجود کا واقعی طور پر پتہ دینے والا صرف قرآن شریف ہے، جو صرف خدا شناسی کی تاکید نہیں کرتا بلکہ آپ دکھلا دیتا ہے، اور کوئی کتاب آسمان کے نیچے ایسی نہیں ہے کہ اس پوشیدہ وجود کا پتہ دے۔ مذہب سے غرض کیا ہے؟ بس یہی کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان حاصل ہو کر نفسانی جذبات سے انسان نجات پا جاوے، اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا ہو، کیونکہ در حقیقت وہی بہشت ہے جو عالم آخرت میں طرح طرح کے پیرایوں میں ظاہر ہوگا، اور حقیقی خدا سے بے خبر رہنا اور اس سے دور رہنا اور سچی محبت اس سے نہ رکھنا در حقیقت یہی جہنم ہے جو عالم آخرت میں انواع و اقسام کے رنگوں میں ظاہر ہوگا، اور اصل مقصود اس راہ میں یہ ہے کہ اس خدا کی ہستی پر پورا یقین حاصل ہو اور پھر پوری محبت ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کون سا مذہب اور کون سی کتاب ہے جس کے ذریعہ سے یہ غرض حاصل ہو سکتی ہے۔ انجیل تو صاف جواب دیتی ہے کہ مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے، اور یقین کرنے کی راہیں مسدود ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ پہلے ہو چکا، اور آگے کچھ نہیں، مگر تعجب ہے کہ وہ خدا جو اب تک اس زمانہ میں بھی سنتا ہے، وہ اس زمانہ میں بولنے سے کیوں عاجز ہو گیا ہے؟ کیا ہم اس اعتقاد پر تسلی پکڑ سکتے ہیں کہ پہلے کسی زمانہ میں وہ بولتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا، مگر اب وہ صرف سنتا ہے مگر بولتا نہیں؟ ایسا خدا کس کام کا جو ایک انسان کی طرح جو بڈھا ہو، بعض قوا اس کے بیکار ہو جاتے ہیں، امتداد زمانہ کی وجہ سے بعض قوا اس کے بھی بیکار ہو گئے، اور نیز ایسا خدا کس کام کا کہ جب تک ٹکٹکی سے باندھ کر اس کو کوڑے نہ لگیں اور اس کے منہ پر تھوکا نہ جائے اور چند روز اس کو حوالات میں نہ رکھا جائے اور آخر اس کو صلیب پر نہ کھینچا جائے، تب تک وہ اپنے بندوں کے گناہ نہیں بخش سکتا۔ ہم تو ایسے خدا سے سخت بیزار ہیں جس پر ایک ذلیل قوم یہودیوں کی جو اپنی حکومت بھی کھو بیٹھی تھی غالب آ گئی۔ ہم اس خدا کو سچا خدا جانتے ہیں جس نے ایک مکہ کے غریب بے کس کو اپنا نبی بنا کر اپنی قدرت اور غلبہ کا جلوہ اسی زمانہ میں تمام جہان کو دکھا دیا، یہاں تک کہ جب شاہ ایران نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے
تو اس قادر خدا نے اپنے رسول کو فرمایا کہ سپاہیوں کو کہہ دے کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خداوند کو قتل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ایک شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اخیر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ رومی کا ایک سپاہی اس کو گرفتار کر کے 1-2 گھنٹہ میں جیل خانہ میں ڈال دیتا ہے، اور تمام رات کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ اور دوسری طرف وہ مرد ہے کہ صرف رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا اس کے مقابلہ پر بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ مقولہ طالب حق کے لیے نہایت نافع ہے کہ یار غالب شو کہ تا غالب شوی۔ ہم ایسے مذہب کو کیا کریں جو مردہ مذہب ہے؟ ہم ایسی کتاب سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مردہ کتاب ہے؟ اور ہمیں ایسا خدا کیا فیض پہنچا سکتا ہے جو مردہ خدا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے خدائے پاک کی یقینی اور قطعی مکالمہ سے مشرف ہوں، اور قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں۔ اور وہ خدا جس کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اور مسیح علیہ السلام کی طرح میرے پر بھی بہت حملے ہوئے، مگر ہر ایک حملہ میں دشمن ناکام رہے، اور مجھے پھانسی دینے کے لیے منصوبہ کیا گیا، مگر میں مسیح کی طرح صلیب پر نہیں چڑھا، بلکہ ہر ایک بلا کے وقت میرے خدا نے مجھے بچایا، اور میرے لیے اس نے بڑے بڑے معجزات دکھلائے، اور بڑے بڑے قوی ہاتھ دکھلائے، اور ہزارہا نشانوں سے اس نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ خدا وہی خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا، یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا، اور جیسے اس کی نسبت معجزات منسوب کیے جاتے ہیں، میں یقینی طور پر ان معجزات کا مصداق اپنے نفس کو دیکھتا ہوں، بلکہ ان سے زیادہ۔ اور یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب ظلم ہے کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کے علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں۔ وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس کے نبی کے ذریعہ سے دیکھ لیا، اور وہ وحی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے، ہمارے پر محض اسی نبی کی برکت سے کھولا گیا۔ اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں، ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں، مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ مسیح موعود ہونے کا کیوں دعویٰ کیا، مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے، میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو، پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے؟ کفر خود تمہارے اندر ہے۔ اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے۔ خدا تو تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو، اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔ بہاوالہ چشمہ مسیحی۔ حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام وہ خدا نما وجود تھے کہ آپ علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی بھی ایسی زندگی تھی کہ جو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل سورہ یونس آیت 17 کی مصداق تھی۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو گویا آپ کو ماں کے دودھ میں پلائی گئی تھی،
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دودھ کی جگہ یہ محبت ہی آپ کو پلائی گئی تھی۔ حضرت اقدس علیہ السلام اسی محبت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں جو عربی میں ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ حُبِّي بِالْقُرْآنِ وَحُبِّي سَيِّدِي وَإِمَامِي سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ اللہم صلی وسلم علیہ بعد نجوم السماوات والذرات الأرضین ومن أجل هذا الحب الذي كان في فطرتي كان الله معي من أول أمري حين ولدت وحين كنت ذريا عند زاري وحين كنت أقراني المتعلمين بحوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ اور محبت الہی کا یہ مقام، شرف مکالمہ مخاطبہ، یہ سب کچھ میری محبت قرآن اور سید و امامی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں کے ستاروں اور زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر رحمتیں اور درود نازل فرما، اور اسی محبت کی وجہ سے جو کہ میری فطرت ہی تھی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رہا، میرے ابتدا میں کہ جب میں پیدا ہوا اور جب میں دودھ پلانے والیوں کی گود میں دودھ پیتا تھا، اور تب بھی کہ جب میں ابتدائی تعلیم پانے کے لیے اپنے دوسرے متعلمین ہم جولیوں کے ساتھ تھا۔ مضمون جاری ہے اور انشاءاللہ باقی آئندہ۔ آواز مرزا عمران احسن۔